عاشورہ آئے، شب عاشور آئے، مخصوص ایام آئے تو دیکھ کے لوگ کہیں کہ کتنا غم اس کے ساتھ ہے، یہ غم منانے والی خام ہے. تو یہ جب باہر نکلو تو لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں کہ حسین کا عزادار جا رہا ہے. یہ آپ کی آئیڈنٹیٹی عزاداری ہے. اور میری بہنوں سے میری خواہش کہ الحمدللہ لاسٹ ایئر بھی میں نے اس مجلس میں معروضہ کیا تھا، اور اس کے بعد جو مسلسل جو انفارمیشنز آئیں کہ کثرت سے ماشاءاللہ پردہ ہو گیا، الحمدللہ میری خواہش میری بہنوں سے ہے جو نہیں کرتا ان کے لیے ہے کہ دیکھیں آپ پردہ ضرور کریں، بغیر پردے کے عزاداری نہیں ہوتی، حجاب کے بغیر عزاداری نہیں ہوتی. حجاب آپ کی پہچان ہے، حجاب اسلام کا فلیگ ہے. حجاب ہوگا تو عورت حجاب کرے گی تو بی بی کی صحیح معنی میں خوشنودگی ملے گی. بغیر اگر حجاب کے کوئی مجلسوں میں آئے، کوئی جلوسوں میں آئے، کوئی عزاداری کا استقبال کرے، جب بی بی کا علم آئے یا 40 کا جلوس آئے، بڑے بڑے جلوس نکلے، ہماری ماں بہنیں شریک ہو سکتی ہیں، استقبال کر سکتی ہیں. دنیا کے ہر شہر میں جب جلوس نکلتا ہے، نیو یارک جیسے شہر میں، شکاگو جیسے شہر میں جب بھی جلوس نکلتا ہے، عرب میں جب جلوس نکلتا ہے، بحرین کا یا سعودیہ کا سیاحت اور غدیف کے ایریے کے آپ جلوس اٹھا کر دیکھیں، بحرین کے جلوس کو اٹھا کر دیکھیں، گلف کے، لندن کے جلوس کو اٹھا کر دیکھیں، نیو یارک کے جلوس کو اٹھا کر دیکھیں، -10 ٹیمپریچرز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. شکاگو میں -10 ٹیمپریچر چل رہا ہے. عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پورا ریپ کر کے پریمپ میں رکھ کر جلوس میں سوگوار بنا کر، ماں بہنیں بھی ہیں اور مرد بھی سامنے ماتم ہے، پیچھے عورتیں چل رہی ہیں، لیکن جو چل رہی ہیں ان کو دیکھ کے محسوس ہو رہا ہے یہ عزادار حسین ہے جو جا رہا ہے. ایسی خام جائیں لیکن بغیر حجاب کے نہیں. مجھے بتایا گیا کہ اس مجلس میں سکارف بانٹے جا رہے ہیں خواتین میں. کیوں بھائی؟ آج یہ سٹیج آ گیا اسلام کا، آج حسین کے چاہنے والوں کا یہ سٹیج آ گیا کہ مجلسوں میں سکارف بانٹے جا رہے ہیں. وائی؟ ہم کیوں بانٹے؟ پردہ تو ہمارے گھر سے ہوا نا، پردہ تو شیطانیوں کے گھر سے نکلا نا بیوی کے. تو آپ کو بانٹا کیوں جا رہا ہے؟ آپ دوسری خاموں کو بانٹیں، ہم اپنے گھر میں کیوں دیں؟ ہماری ماں بہنوں کو پردہ کیوں دیں؟ ان کے اوپر تو لازم ہے کہ وہ حجاب کے ساتھ آئیں. آج یہ سٹیج آ گیا عزاداری کا کہ پردہ بانٹا جا رہا ہے، سکارف بانٹے جا رہے ہیں. میری بہنوں سے میری ریکویسٹ ہے. تیسری چیز، فیس بک. یوتھ مجھے سن رہا ہے، فیس بک پہ جب جاؤ تو فیس بک کے ذریعے سے اپنی ماں بہنوں کو بے پردہ مت کرو پلیز. فیس بک بہت اچھی چیز ہے، لیکن میں بھی فیس بک کے اکاؤنٹ ہولڈر ہوں. میں یوتھ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میری بہنوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. میری مجلس یہ نیٹ پہ دنیا بھر میں جا رہی ہے. فیس بک بہت اچھی چیز ہے، لیکن فیس بک کے اوپر اپنے گھر والوں کی تصویریں، پردے دار عورتوں کی تصویریں آپ ڈال رہے ہیں. آپ نے ایک تصویر ڈالی، آپ کہیں گے نہیں جس کو ایکسس ہے، جو دیکھ سکتا ہے وہی دیکھتا ہے. نہیں، وہ تو وہی دیکھے گا، لیکن وہ آپ کی دوست جو نیو یارک میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی فرینڈ ہے، فرینڈ لسٹ میں ہے، وہ دیکھ رہی ہے آپ کو. آپ نے اس کو لنک کیا، اس نے کمپیوٹر کو آن کیا، فیس بک پہ گئی، تصویر حیدرآباد کی دیکھی، عزاداری کی مجلسوں کی. میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ زنانی مجلسوں کی تصویر اپنے گھروں کی باہر فرینڈ لسٹ میں ڈالنا، شادیوں کی تصویریں فرینڈ لسٹ میں ڈالنا، اپنی پرسنل فوٹوز فرینڈ لسٹ میں ڈالنا. آپ سوچ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کے سامنے پردے دار عورتوں کو آپ نقاب سے ہٹا دے رہے ہیں. وہ فرینڈ آپ کی، وہ اگر کسی کو بتائے، اس کے بھائی دیکھیں وہ تو نامحرم ہے، اس کے گھر والے دیکھیں وہ تو نامحرم ہے. تو سب سے پہلے چیک کرو فرینڈ لسٹ ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ محرم آنے سے پہلے اپنی فیس بک اکاؤنٹ میں سے ان تصویروں کو خواتین کے باہر نکالو. اگر تصویریں ڈالنا ہے تو اپنی فوٹوز ڈالو، لیکن کسی عورت کی تصویر مت ڈالو. یہ میری مورل ریسپانسبلٹی ہے آزاداری کے لیے. ہم آزاداری کریں
اور ہماری ماں بہنوں کی تصویریں کمپیوٹر پہ دنیا دیکھے. ویری بیڈ، گناہ کبیرہ ہے. فیس بک اکاؤنٹ کو چیک کرو پراپرلی. یوتھ سے کہہ رہا ہوں جو مجھے اس وقت سن رہا ہے، ان بہنوں سے کہہ رہا ہوں جو مجھے سن رہی ہیں، کہ اپنی تصویروں کو نکالو. فیس بک پہ کوئی ایسی پردہ تصویر کو مت رکھو، یہ ناراضگی بیوی ہوگی. اگر فیس بک سے لاکھوں لوگ آگے بڑھ کے مسلسل گناہ کبیرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہے. عزاداری استقبال ایام عزا کا مین مقصد یہ ہے دوستو کہ آپ سمجھیں کہ کربلا کا میسیج کیا ہے. کربلا کا پیغام یہ نہیں ہے کہ صرف ہم آئیں مجلس کریں اور چلے جائیں. مجلس کا پیغام ہی یہ ہے کہ جب آپ آئیں کسی مجلس میں تو یہاں اس ایک بیماری کو چھوڑو اور نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. اگر حسین کی عزاداری میں نہیں سیکھو گے تو کہاں سیکھو گے؟ مجلسوں میں نہیں سیکھو گے تو کہاں سیکھو گے؟ حسین سے نہیں سیکھو گے تو کہاں سیکھو گے؟ یہ لازم ہے، یہ مورل ریسپانسبلٹی تھی میری کہ فیس بک اکاؤنٹس کو چیک کرو. اور اس لیے کہ آج کل فیس بک کا تو یہ عالم کہ آپ آئی فون پہ اپنے ساتھ بیٹھ کر 24 گھنٹے انسان دیکھ رہا ہے. کس کو دیکھ رہا ہے؟ کس کو دیکھ رہا ہے؟ اور کیا ہو رہا ہے؟ اگر مسلسل یہ گناہ ہوتا رہے گا تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ بیوی ہم سے راضی ہوں گی؟ بیوی کبھی راضی نہیں ہوگی. کہ بہنوں کو اگر آپ بے پردہ کر دیں، ماؤں کو بے پردہ کر دیں، حجاب والی عورتوں کو دوسروں کو بتائیں فیس بک کے اوپر، فیس بک پہ جا کے دوسری چیزیں کریں. لیکن یہ مت کریں. سب سے پہلے اس کو سٹاپ کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میسیج تھا مل گیا. دوسرا پیغام اس عزاداری کے استقبال کے لیے کہ مجلسوں کی زینت بنو. مجلسوں کو باہر کھڑے رہ کر مت سنو. فرش عزا پہ آؤ. یاد رکھو کوئی مجبوری ہے تو اٹس اے ڈیفرنٹ سٹوری، وہ اور بات ہے. کچھ مجبوری ہے تو الگ بات ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ مجلس اگر اندر ہو رہی ہے، 50 آدمی ہیں اور باہر 200 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، بیوی باہر ہے یا اندر ہے؟ بیوی فرش عزا پر ہے یا بیوی باہر کھڑی ہوئی ہے؟ اور جب انسان باہر کھڑے رہے گا، فریڈم ہے. آپ سے میں بات کروں گا، میں آپ سے بات کروں گا، ہر چیز ہوگی باہر. گوسپ بھی ہوگی، غیبتیں بھی ہوں گی باہر. تو مجلس میں آنے کا مقصد کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اگر حسین کی مجلس کے لیے مثال کے طور پہ آپ دارالشفا سے چلے، اپنے گھر سے مثال دے رہا حسینیہ آنے کے لیے، یہ نیت ہے کہ میں حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ 1,000 گناہ معاف کر کے 1,000 حسنات تمہارے اعمال نامے میں لکھتا ہے. اور بیوی آپ کو دعا دیتی ہے کہ تو میرے بچے کے عزادار بن کے جا رہا ہے، حسین کی عزاداری میں جا رہا ہے. ایک ایک قدم کے بدلے میں حفاظت ہوتی ہے. ملائکہ آپ کے بدلے میں استغفار کرتے ہیں. معصومین کی نگاہ ہوتی ہے ان عزاداروں کے اوپر کہ جو حسین کی عزاداری میں آتے ہیں. یقین کریں ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، ہم کو پتہ نہیں کہ اس عزاداری میں کون کون کس کس انداز سے آتا ہے. یہ تو یقین ہے نا کہ مادر حسین آتی ہے. جب مادر حسین آتی ہے تو ہو سکتا ہے امام بھی آتا ہوگا، دوسرے معصومین بھی آتے ہوں گے. تو ایک ایک قدم کے بدلے میں جب اتنا آپ کو اجر مل رہا ہے، ہم آئے دارالشفا سے عنایت جنگ تک اور آئے اور واقع باہر ٹھہر گئے. کہاں جائیں گے؟ اندر. موقع ملے گا جائیں گے، جب وقت آئے گا جائیں گے. ہوگا کیا؟ آپ ایک صلوات پڑھ رہے ہیں بآواز بلند. ایک اور پڑھ لیں بآواز بلند. ایک ایک قدم کے بدلے میں اتنا اجر ہے اور ہم آگے باہر ٹھہر گئے. بیوی کی آپ کے اوپر بیوی کی نگاہ کہاں سے پڑے گی؟ وہ برکتیں کہاں ملیں گی؟ دوستو یاد رکھو، میری ریکویسٹ ان بانیان مجلس سے لاسٹ ایئر بھی میں نے یہ بات کہی تھی، آج ریپیٹ کر رہا.
کہ اتنے سپیکرز 10-12 باہر لگاؤ ہی مت. اگر چھوٹے گھر ہیں, جرزہ خانہ ہیں, اتنا لگاؤ کہ جو مجمع اندر ہے ان کو سناؤ. باہر کیوں سنا رہے ہو؟ اگر کسی نے 8 سپیکرز لگائے تو آپ 10 مت لگائیں, آپ 2 لگائے ہیں. آپ کہیں گے واہ ہم 2 لگائیں, اس نے 8 لگائے میں 2 کیسے لگاؤں؟ دیکھیے بابا, آپ یہ سوچو کہ آپ کس کے لیے لگا رہے ہیں.